جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ، قادر مطلق کی تم ہی آخری آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین، واللعن علی اعدائہم اعداء الدین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کل کے درس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے مکان اور مسکن کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور اس سلسلے میں پائے جانے والے نظریات کا خاکہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور ان میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ زمانے کے امام قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف غیبت کے زمانے میں عالم ہورقلیہ کے شہر جابلقا اور جابلسا میں زندگی گزار رہے، اور اس کی دو تفسیریں تھیں۔ اس سلسلے میں عرض ہوا یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جابلقا اور عالم ہورقلیہ کی تفسیر میں جو اکثر صوفی حضرات نے جناب ابن عربی کی پیروی کرتے ہوئے تفسیر کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہی عالم مثال ہے، ہورقلیہ سے مراد وہی عالم مثال ہے۔ لہٰذا یہ نظریہ صحیح نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس نظریے اور اس عقیدے کو قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ زمانے کے امام مادی جسم کے ساتھ اس روئے زمین پر زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اور یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پیغمبر گرامی اسلام کی وہ مشہور حدیث لولا الحجہ لصاخت الارض باہلہا لولا الحجہ ماجت الارض باہلہا، اگر حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دنس جائے گی، اس حدیث کے مخالف ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے متعدد احادیث، مثال کے طور پر کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوما یخرج من اہل بیتی رجلا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ، شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا ہے، متفق علیہ حدیث میں سے کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا اگر دنیا کی عمر ایک دن سے زیادہ نہ رہ گئی ہو تب بھی خداوند متعال لطول اللہ ذالک اليوم، اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا
حتیٰ یخرج رجلا من اہل بیتی، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک مرد خروج کرے گا، قیام کرے گا ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ لہٰذا حرقلیہ والا نظریہ جو صوفی حضرات اور شیخیہ اور بہائیوں کسی حد تک، البتہ بہائیوں کا تو نہیں کہہ سکتے، جناب احصائی اور شیخیہ کا نظریہ ہے، یہ نظر کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اور دوسرا نظریہ یہ تھا کہ امام زمانہ کے متعدد ممالک موجود ہیں اور آپ کے متعدد فرزند اور اولاد ان ممالک پر حکومت کر رہے ہیں اور زمانے کے امام ان ممالک میں باری باری سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نظریہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ داستان ایک مجہول، داستان کا راوی ایک مجہول شخص ہے۔ اصلاً اس جزیرہ برمودا یا امام کے متعدد ممالک کے حوالے سے جو داستان نقل ہوئی ہے، اس میں راوی کہتے ہیں ایک مقدس شخص وزیر یحییٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ہم بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس مقدس شخص نے یہ واقعہ ہمیں سنایا جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا، لیکن ان کا نام کیا تھا راوی کہتا ہمیں نہیں معلوم۔ لہٰذا اصل داستان کا نقل کرنے والا، اصل داستان کی راوی مجہول ہے، لہٰذا اصلاً یہ قابل قبول نہیں ہے تاکہ ہم اس کے متن میں بحث کی جائے۔ اور اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے اس زمین پر ایسے ممالک موجود ہو، ایسی حکومتیں موجود ہو اور اتنے افراد کے ساتھ زمانے کے امام زندگی گزار رہے ہوں لیکن دنیا کے نقشے پر نہ آئے، ایسا معقول نہیں ہے، اس لیے کہ سروئے زمین کی نقشہ کشی ہوئی ہے۔ اس زمین پر کوئی ایسے ممالک جو ہے دنیا کے نقشے میں دیکھنے میں نہیں آتا، لہٰذا یہ داستان ہے، افسانہ ہے، ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ داستان محمد ابن علوی نامی شخص ہے، مصنف ہے، ایک مصنف، ان کی کتاب تغازی کے آخر میں یہ داستان نقل ہوئی ہے۔ اور آغا بزرگ تہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، مشہور کتاب الذریعہ میں اس داستان کو محمد ابن علی یہ علوی کے حالات زندگی لکھتے ہوئے فرماتے ہیں یہ داستان ان کی کتاب پر ضمیمہ کر دیا گیا ہے، یہ ان کی کتاب کا حصہ نہیں ہے، کسی نے بعد میں اس پہ اضافہ کیا ہے، لہٰذا یہ داستان صحیح نہیں ہے، یہ داستان ہے، کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں یہ اصلاً یہ اس کتاب کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ داستان سن 560 ہجری میں سنا ہے، اس داستان کو پہلی بار سن 560 ہجری میں پہلی بار اس داستان کو سنا ہے، اور جبکہ کتاب تغازی کے مؤلف 200 سال پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، لہٰذا معقول نہیں ہے ایک داستان، ایک واقعہ جو 200 سال کے بعد پیش آئے، پیش آنے سے پہلے، وہ واقعہ رونما ہونے سے پہلے، یعنی 200 سال پہلے کوئی شخص اپنی کتاب میں اس داستان کو نقل کر دے، لہٰذا معقول نہیں ہے کہ یہ اس کتاب کا حصہ ہو۔ جب اس کتاب کا حصہ نہیں ہے تو اصل داستان جو ہے وہ سند کے لحاظ سے مجہول ہے، ویسے بھی کتاب کے حوالے سے بھی نہ ہو تو اصل کس نے نقل کیا اس اصل راوی کا نام ناقلین کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔
اور اس کے علاوہ اس داستان کے متن میں بھی تناقض ہے، ان سب کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل داستان ثابت نہیں ہے تو پھر متن میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نہ ضرورت ہے۔ اور تیسرا نظریہ جو مشہور نظریہ ہے، جس سے کچھ شیعہ علماء نے بھی جو ہے صریح تصریح تو نہیں کیا ہے، لیکن ان کے تحریروں سے پتہ چلتا ہے انہوں نے بھی قبول کیا ہے، اور اس داستان سے ہمارے پاکستان ہندوستان میں خصوصاً پاکستان ہندوستان کے خطباء نے، مقررین حضرات نے اس داستان سے خوب استفادہ کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے۔ جب بھی امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو اس جزیرہ خضرا کے داستان کو لوگوں کے لیے نقل کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، حالانکہ یہ امام علیہ السلام کی شخصیت کو بھی کر رہے ہیں۔ اور داستان خضرا بھی ایک افسانے سے زیادہ اس داستان کی بھی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی معتبر کتاب میں کسی امام سے، پیغمبر گرامی اسلام سے کسی امام سے ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بھی جزیرہ خضرا کے حوالے سے دیکھنے کو نہیں ملتی۔ شیعہ علماء نے، کسی بھی علماء نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ امام جو ہے ان ممالک میں، البتہ جو صدر اسلام کے عصر غیبت اور غیبت صغریٰ میں زندگی گزارنے والے، جنہوں نے غیبت پر کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ جناب نعمانی ہے، جناب کلینی ہے کتاب الحجہ کافی میں، جناب صدوق ہیں، اصلاً دو جلدیں صرف اور صرف امام زمانہ سے مخصوص ہیں، کمال الدین و تمام النعمہ۔ اور اسی طرح جناب شیخ مفید نے اپنی کتابوں میں الفصول العشرہ فی الغیبہ میں، اور اسی طرح الارشاد وغیرہ میں، اور اسی طرح جناب شیخ طوسی نے کتاب لکھی ہے الغیبہ میں اور دوسری کتابوں میں، کسی نے بھی جزیرہ خضرا کا نام نہیں لیا ہے۔ اور یہ داستان سب سے پہلے جس شخصیت نے، جس عالم نے اس داستان کو نقل کیا ہے وہ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے اپنی گران قدر کتاب بہار الانوار میں، واقعاً بہار ہے، نور کے دریا، واقعاً نور کے دریا ہے، اس میں بامسمہ ہے کتاب۔ پہلی بار جس شخصیت نے اس داستان کو کسی شیعہ حدیثی کتاب میں نقل کی ہے وہ جناب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ہے، بہار الانوار میں انہوں نے نقل کی ہے۔ اور جناب مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس داستان کو نقل کرنے سے پہلے جناب مجلسی تحریر کرتے ہیں یہ داستان قابل قبول نہیں ہے، یہ داستان کے راوی اور سند کے لحاظ سے یہ داستان قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے وجدت رسالة مشتہرہ بقضیۃ الجزیرۃ الخضراء فی البحر الابیض، میں نے نجف اشرف میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کتاب خانے میں ایک رسالہ دیکھا جس کا نام جزیرہ خضرا تھا، اور اس نقل کے مطابق، اس رسالے کے نقل کے مطابق جو بحر ابیض میں واقع ہے جزیرہ خضرا، علامہ فرماتے ہیں میں نے اس رسالے کو دیکھا، احببت ایرادہا، تو میں نے فیصلہ کیا اس رسالے کو اپنی گران قدر کتاب بہار الانوار میں ضم کر دوں، جمع کر دوں۔ کیوں؟ علت کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے لاشتمالها على ذکر من رآہ، چونکہ اس داستان میں امام زمانہ سے ملاقات کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، زمانہ غیبت میں زمانے کے امام سے ملاقات کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی ہے، لہٰذا میں نے اس رسالے کو بہار الانوار میں زمانے کے امام کے
حالات زندگی میں نے اس رسالے کو جس طرح مجھے ملا تھا ہو بہو کسی کم و کاست کے بغیر عین رسالے کو میں نقل کر رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں وَلَمَّا نَبَّهَ مِنَ الْغَرَائِبِ، اور جب میں نے رسالے کا مطالعہ کیا اور میں متوجہ ہوا اس رسالے میں جزیرہ خضرا کے بارے میں لکھی گئی اس رسالے میں عجیب و غریب باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں لہٰذا انما افردت لہا بابا، اور میں نے اس داستان کے لیے اس داستان کو ایک مستقل باب میں جداگانہ طور پر، کتاب کا حصہ بنا کر نہیں، جداگانہ طور پر ایک مستقل باب میں عن اس داستان کو میں نے وہاں پہ نقل کیا ہے۔ کیوں اس کو جداگانہ باب میں یعنی کتاب کے حاشیے میں، کتاب کے آخر میں ضمیمہ کے فرماتے اس لیے کہ لأنی لم اظفر به فی اصول المعتبرہ، اس لیے کہ کیونکہ مجھے یہ داستان کسی معتبر حدیثی یا تاریخی کتابوں میں نہیں ملی، لہٰذا میں نے ایک الگ باب میں اس داستان کو نقل کیا ہے تاکہ بحار الانوار کے اصل مطالب سے مخلوط نہ ہو جائے۔ اس مقدمے کے بعد فرماتے ہیں وَلَنَذْكُرُهَا بِعَيْنِهَا كَمَا وَجَدتُهُ، اور ہم اس رسالے کو، رسالہ جزیرۃ الخضرا کو عن نقل کرتے ہیں، کسی کمی اور زیادتی کے بغیر نقل کرتے ہیں۔ لہٰذا جزیرہ خضرا کے افسانہ ہونے پر پہلی دلیل یہ ہے یہ داستان قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ اس داستان کی سند معتبر اور قابل اعتماد نہیں ہے، جس پر علامہ مجلسی نے تصریح کیا ہے، اور بعد میں محدث نوری نے جنت المأویٰ میں، جناب جزائری نے الانوار النعمانیہ میں علامہ مجلسی کی بہار سے نقل کیا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی شخصیت جس نے نقل کی وہ تصریح فرماتے ہیں علمی نقطہ نگاہ سے اس داستان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہے کہ اشکال۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ اس داستان کے تمام راوی یعنی زین الدین اور شمس الدین اور شیخ جلال الدین اور داستان نویس علی ابن فاضل اور فضل ابن یحییٰ الکوفی کل کے کل مجہول ہیں۔ رجال کی کتابوں میں ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی ترجمہ رجال کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ لہٰذا یہ تمام راوی مجہول الحال ہے، یہ کون ہے، کون لوگ تھے اصلا معلوم نہیں ہے، لہٰذا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سند کے حوالے سے اور متن کے لحاظ سے بھی جو ہے داستان تناقضات سے پر ہے۔ داستان کے مطالب ایک دوسرے سے داستان کے مطالب کے درمیان ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ متناقض ہے اس کے مطالب۔ مثال کے طور پر سید شمس الدین جو جزیرۃ الخضرا میں راوی سے ملے تھے اور انہی کے دعوت پر وہ جزیرۃ الخضرا میں پہنچے تھے، شیخ شمس الدین ایک جگہ کہتے ہیں میں زمانے کے امام کے نائب خاص ہوں، حالانکہ جناب سامری کے توقیع میں یہ تصریح کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اگر کوئی نیابت خاصہ کا دعویٰ کرے تو اس کو جھٹلا دو۔ اس داستان میں کہتے ہیں شمس الدین نے کہا میں امام کا خصوصی نائب ہوں اور امام کے فرزندوں میں سے ہوں اور خصوصی نائب ہوں، امام کا خصوصی نائب ہوں، لیکن ساتھ کہتے ہیں میں نے ابھی تک امام کی زیارت نہیں کی۔ واقعا عجیب ہے، امام کے نائب خاص امام کی زیارت سے محروم ہے۔ یہ ایک جگہ۔ دوسری جگہ یہی شمس الدین اس راوی سے کہتے ہیں کہ میں ہر جمعے کے صبح کو امام کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، یعنی امام سے ملاقات کرتا ہوں،
کتنا تناقض ہے۔ اور اس کے علاوہ راوی سے بھی کہتے ہیں تم بھی چلے جاؤ جمعے کے صبح کو امام سے ملاقات کے لیے۔ لہٰذا مطالب میں بھی تناقض ہے۔ اس کے علاوہ خود راوی ایک جگہ پہ داستان کے شروع میں وہ کہتے ہیں مازندران سے حصول علم کے لیے عراق چلا گیا، عراق سے شام چلا گیا، اور اس زمانے میں اتنے شیعہ علماء کی موجودگی میں وہ کہتے ہیں میں ایک سنی استاد پر فریفتہ ہو گیا، اور اس کے پاس شام میں درس پڑھتا رہا، پھر اس کے ساتھ مصر چلا گیا، پھر مصر سے پھر شام آیا، پھر شام سے استاد کے والد کی بیماری کی خبر ملی تو استاد وہاں سے اندلس کا تھا، استاد اندلس جانا چاہا تو میں بھی استاد کے ساتھ اندلس کا میں نے بھی سفر، استاد کی محبت میں استاد کی جدائی کو تحمل نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا استاد کے ساتھ اندلس کا سفر کا آغاز کیا۔ لیکن راستے میں بیمار پڑ گیا اور استاد جو ہے مجھے چھوڑ کر اندلس چلے گئے، میں ایک دیہات میں جو ہے رہ گیا۔ جب افاقہ ہوا، بیماری سے صحت یابی حاصل ہوئی، تو میں واپسی کا میں نے پروگرام بنا دیا۔ چلتے چلتے ایک دیہات میں پہنچا، ایک دیہات نظر آیا، جو میرے ساتھ چل رہے تھے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ رافضیوں کا علاقہ ہے۔ رافضی کا نام سن کر مجھے شوق پیدا ہو گیا کہ شیعوں کے اس گاؤں کو دیکھنے کے لیے جاؤں۔ وہاں جا کے دیکھا تو وہاں نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی آب ہے، نہ کوئی زراعت کے لیے کوئی زمین ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ روزی اور رزق کہاں سے تم لوگوں کے لیے رزق آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں جزیرۃ الخضرا سے آتا ہے۔ جب یہ بات میں نے سنی تو شوق پیدا ہو گیا اور میں نے ارادہ کر لیا میں جزیرۃ الخضرا کی طرف سفر کرنے لگا۔ 18 دن کے بعد جزیرۃ الخضرا میں پہنچے۔ پھر باقی داستان، پھر یہ جو شمس الدین سے جو باتیں ہوئی ان میں سے کچھ نکات آپ حضرات کی خدمت میں نقل کی۔ تو داستان میں جو ہے وہ شروع میں مازندرانی، وہ کہتے ہیں میں مازندران کا رہنے والا ہوں، اور داستان کے آخر میں وسط میں وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو عراقی معرفی کرتا ہے۔ واقعاً تناقض ہے، ایک جگہ کہتے ہیں میں عراقی الاصل ہوں، ایک جگہ کہتے ہیں میں مازندران سے حصول علم کے لیے شام گیا ہوں۔ اور چوتھا اشکال یہ ہے کہ مذکورہ داستان میں تحریف قرآن پر تصریح کی گئی ہے۔ صریحاً کہا ہے، شمس الدین سے سوال کیا تو شمس الدین نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے، قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ خلفاء اول و دوم کے زمانے میں قرآن کا ایک حصہ انہوں نے حذف کر دیا ہے، اور یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ تحریف قرآن والا نظریہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ خود قرآن مجید کی صریح آیت کے خلاف ہے، جس میں خداوند متعال فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے پیغمبر، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن نے خود قرآن کی حفاظت کی گارنٹی دی ہے خدا نے، اور یہ اس داستان میں صریحاً کہا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، لہٰذا یہ داستان قرآن سے ٹکراؤ رکھتا ہے، قرآن کے 100% مخالف ہے۔ لہٰذا اس داستان کو ائمہ طاہرین اور پیغمبر کے صحیح السند احادیث کے مطابق اٹھا کر دیوار پہ مار دینا چاہیے، نہ کہ منبروں سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بیان ہونا چاہیے۔ اصل قابل قبول نہیں ہے تحریف قرآن کا مسئلہ۔ شیعہ علماء اور تمام اسلامی فرق کے علماء کے نظر کے مطابق تحریف قرآن اصلا معقول نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز اس میں جو ہے خمس کے مباح ہونے کو جو ہے وہ تصریح کیا، اصل خمس شیعوں پر مباح کیا گیا ہے، خمس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ فقہاء کی نظر میں خمس کے مباح ہونے والا مسئلہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اب اگر دیکھیں تو واقعاً یہ داستان عجیب و غریب داستان ہے۔ رومانٹک انداز میں اس داستان کو
جعل کیا گیا ہے۔ اور عجیب و غریب واقعات جو ہے اس داستان میں، واقعات آپ اسی سے اندازہ لگیں۔ ایک عراق جو ہے ایک شخص مازندران سے عراق جاتا ہے، عراق سے شام جاتا ہے، شام سے مصر جاتا ہے، پھر مصر سے پھر شام واپس آتا ہے، پھر شام سے پھر مصر جاتا ہے، مصر سے پھر اندلس، اور اندلس جاتے ہوئے راستے میں مریض پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے رافضیوں کے دیہات میں چلا جاتا ہے، پھر جزیرہ بحر ابیض میں پہنچتا ہے، پھر جزیرۃ الخضراء میں۔ یعنی ایک آدمی اس زمانے میں نہ کوئی گاڑی تھی، نہ کوئی ہوائی جہاز، نہ کوئی اور وسیلہ تھا، پیدل اتنے علاقوں کو جو ہے ایک مختصر مدت میں طے کر کے جزیرۃ الخضراء میں 18 دن وہاں زندگی گزارتے ہیں۔ اس طرح وہاں سے اکیلا ان تمام مشکل سفر کو طے کرتے واپس آ کر اس داستان کو جو ہے دوسروں کے لیے نقل کرتے۔ کیا واقعاً معقول ہے؟ کیا واقعاً یہ شخص جو ایران سے گئے ہیں ان تمام علاقوں کے زبانوں سے آشنا تھے؟ کیا واقعاً اندلس والے بھی عربی بولتے تھے؟ غیر معقول ہے، ایک افسانے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ داستان بھی جو ہے امام کی اولاد کے ممالک کی طرح، عالم ہورقلیہ کی طرح افسانہ ہے، اور افسانے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک اور نظریہ جو بہت ہی مشہور نظریہ ہے کہ امام زمانہ پھر غیبت کے زمانے میں آپ کہاں زندگی گزارتے ہیں اور آپ کا مسکن کہاں ہے، اس سلسلے میں تمام اہل سنت کے مورخین نے لکھا ہے کہ ولادت کے 2 سال کے بعد یا ولادت کے 5 سال کے بعد محمد مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف فرزند حسن عسکری سامرہ کے سرداب میں غائب ہو گئے، سرداب میں چلے گئے۔ وَأُمُّهُ مُنْتَظِرَةٌ، اور ان کی والدہ گرامی ان کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ چلے گئے، پھر واپس نہیں آئے۔ اس کے بعد سے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ لہذا غیبت کے زمانے میں ان علماء کے تحریروں کے مطابق زمانے کے امام مہدی موعود سامرہ کے سرداب میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ عقیدہ بھی، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ اس کی بھی کوئی علمی نقطہ نگاہ سے اس نظریے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے کل کے درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔